اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ اپنی نیت کی اصلاح کے لیے یہ رمضان کے استقبال کے لیے بہت ضروری ہے حسن نیت. اس لیے کہ ایک بندہ اگر نیکی کرتا ہے دکھلاوے کے لیے، جیسے ہمارے ہاں ایک عجیب قسم کا ماحول ہے، اور وہ ماحول یہ ہے کہ آپ نے کسی بچے کو روزہ رکھوا دیا اور پھر روزہ کشائی ہو رہی ہوتی ہے، پورے خاندان کو اکٹھا کر کے آپ بتا رہے تھے اس نے روزہ رکھا ہے، افطار پارٹیاں ہو رہی ہوتی ہیں، کھانے والے پہلے سے رجے ہوئے ہوتے ہیں، پھر نہ نماز کی پرواہ ہوتی ہے نہ کسی اور چیز کی پرواہ ہوتی ہے، بس کھانے پینے پر ہی پورا وقت ضائع کر دیا جاتا ہے. اپنی نیت کی اصلاح کر لیں. اس میں یہ اتنا قیمتی مہینہ ہے، اتنا عظیم مہینہ ہے کہ اس میں ایک تو چھوٹی نیکی ہو یا بڑی نیکی اسے ضائع نہیں کرنا. نمبر 2، اپنے دل کے اندر ایسا اخلاص پیدا کر لیں کہ یہ مہینہ ہے ہی اخلاص پر مبنی. آپ جانتے ہیں نا ساری عبادات میں وہ کون سی عبادت ہے جس عبادت کو اللہ رب العزت نے کہا ہے کہ یہ صرف میرے لیے ہے؟ ہم نماز کس کے لیے پڑھتے ہیں؟ اللہ کے لیے. حج اللہ کے لیے، زکوٰۃ اللہ کے لیے، قیام اللہ کے لیے، قرآن کی تلاوت اللہ کے لیے، صدقات اللہ کے لیے، ساری عبادت اللہ کے لیے. لیکن اللہ نے کسی عبادت کے بارے میں یہ نہیں کہا یہ میرے لیے، سوائے روزے کے. الصوم لی، صحیح بخاری کی حدیث، الصوم لی وانا اجزی بھی، روزہ میرے لیے اور اس کی جزا بھی میں ہی دوں گا. پروردگار سارے عمل تیرے لیے ہیں، لیکن روزے کے ساتھ ایسی محبت کیوں؟ اس لیے روزہ یہ بندے اور خالق کے درمیان راز ہے، اس کا کوئی ظاہری پہلو نہیں ہے. میں اگر کسی کے سامنے بیٹھ جاؤں، جب تک میں خود نہ بتاؤں کہ میں روزے سے ہوں، کسی کو پتہ لگے گا؟ بالکل نہیں. ظاہری کوئی عبادت نہیں ہے نا، ظاہری کوئی شکل نہیں ہے اس کی. نماز پڑھ رہے نظر آ رہا ہے، زکوٰۃ دیتے ہوئے نظر آ رہا ہے، حج کرتے ہوئے نظر آ رہا ہے، صدقہ دیتے ہوئے نظر آ رہا ہے، قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے نظر آ رہا ہے، اعتکاف کرتے ہوئے نظر آ رہا ہے. لیکن روزہ رکھنے کے بعد آپ کہیں بھی چلے جائیں، کوئی دیکھ کر تھوڑی بتائے گا کہ آپ کا روزہ ہے. اس لیے وہ لوگ بڑے ہی احمق قسم کے ہیں جو گرمی کے موسم میں، گرمی لگ رہی ہے، دوسروں کے سامنے پیاس کی شدت کا وہ اظہار کر رہے ہوتے ہیں.